جو شہر کا میئر ہے مرتضی وہاب، بھائی تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم میری لیڈرشپ کو جو ہے وہ اس طرح لان تان باتیں کر رہے ہو؟ میئر کو تو یہ چاہیے تھا کہ مونسون کا موسم ہے کراچی میں، میئر ہو بھائی جیسے تیسے صحیح، مانگے تانگے کے ووٹ سے صحیح، جیسے بھی ہو تم میئر ہو، تمہیں اس شہر والوں کو بتانا چاہیے تھا کہ جی مونسون کا موسم لگا ہوا ہے، یہاں پر بینگا میئر تم نے کیا اقدامات کیے ہیں، کتنے نالے صاف کیے ہیں، کتنی ندیاں صاف کی ہیں، یہ سب کام کرنے کے بجائے اس کے پاس کوئی کنٹینٹ تو موجود نہیں ہے KMC کی پرفارمنس کا۔ تو جب ان کے پاس کنٹینٹ نہیں ہوتا KMC کی پرفارمنس بتلانے کے لیے تو وہ ترجمان بن جاتے ہیں سندھ حکومت کے۔ یہ ہے مسئلہ۔ اب بھائی آج صبح کی پریس کانفرنس میں ایک حقیقت بتائی گئی، اس صوبے کی عوام کو آئینہ دکھایا گیا کہ پچھلے 16 سال سے جو ظلم برپا کیا ہوا ہے، جو بیڈ گورننس کے نام پہ یہاں پہ جو ہے پیسوں کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے، اور یہ پیسے کسی کے گھر کے پیسے تھوڑی ہیں، یہ صوبے کی عوام کے ٹیکس کے پیسے ہیں جس کا یہ بے دریغ استعمال کر رہے ہیں۔ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ اپنی گورننس ٹھیک کر لیجیے نا جناب۔ آج صبح کی پریس کانفرنس میں بھی بسد احترام پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو ہم نے التجا کی کہ جناب آپ نوٹس لیجیے، یہاں کی جو صوبائی حکومت ہے وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے تمام اراکین اسمبلی کی بجٹ اسپیچ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی ایک رکن اسمبلی نے جو ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ نہیں کیا، اور یہاں ان کا جیسے تیسے مانگے تانگے کے ترجمان ہے، وہ ان کا جب دل چاہتا ہے وہ اٹھا کے جو ہے وہ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی یہ سلسلہ بند ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے آپ کہہ دینے سے بڑی جماعت نہیں ہو جاتی جناب۔ اخلاقیات کا پہلو درکنار، آئینی قانونی تقاضے درکنار، بس دل میں آیا دوسرے کی جماعت کی لیڈرشپ کو اٹھایا اور بیشنگ شروع کر دی۔ یہ سلسلہ بند ہونے کی ضرورت ہے۔ اور میئر کراچی بھائی بتائیں آپ کو کتنے نالے تم نے صاف کر لیے بھائی شہر کے؟ بیڑا غرق کیا ہوا ہے شہر کا تم نے، اور اس کے بعد کرنے کرانے کو کچھ ہے نہیں، پرفارمنس تمہاری کچھ ہے نہیں، لے دے کے اٹھا کے لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہو۔ یہ سلسلہ ابھی کا نہیں ہے، یہ جب پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی بجٹ میں تقریر کر رہے تھے اس وقت سے یہ سٹارٹ ہوا ہے سلسلہ۔ ہم نے نہیں کیا یہ کام، ہم نے نہیں کیا، ہم نے ریکنسیلیشن کی جانب بات کی، مگر انف از انف۔ اگر لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا جائے گا تو آپ سے 10 گنا زیادہ مواد جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے پاس ہے۔ پھر یہ مت کہیے گا کہ آپ لیڈرشپ کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ بند ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کا جب دل چاہتا ہے، جو دل چاہتا ہے، آپ اٹھا کے لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سید مصطفیٰ کمال ایز اے میئر کراچی اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو کیوں اس وقت کے وزیر بلدیات جو ہے وہ ان کی تعریف کرتے کرتے تھکتے نہیں تھے؟ نہیں کر رہا ہوں میں اپنی بات، آپ کے وزیر بلدیات آغا سراج نورانی صاحب آن ریکارڈ یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ میئر کراچی کی تعریف کرنے میں یہ کہا تھا کہ بھائی اگر شہر کا میئر جو ہے کراچی شہر میں اس طرح کام کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں اندرون سندھ کے میئر کام کر رہے ہیں۔ یہ لان تان کی باتیں ختم کرنے کی ضرورت ہے، لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ آپ اپنی پرفارمنس سے لوگوں کے دل جیتے ہیں، آپ اس طرح پولیٹیکل بیشنگ کر کے اپنا قد خود گراتے ہیں۔ آپ کا جب دل چاہ رہا ہے آپ اٹھ رہے ہیں اور لیڈرشپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ بھائی آپ کے پاس صحت کا ماڈل ہوتا نا اس صوبے میں، آج صبح اس پریس کانفرنس میں بتایا کہ 2-3 فلنتھروپسٹ کو نکال دیجئے، پورا صحت کا جو محکمہ ہے وہ کولیپس کر جائے گا۔ نکال دیجئے یہاں سے ادیب رضوی صاحب کو، باری صاحب کو، اس کے بعد بچتا کیا ہے صحت میں؟ یہ گرانٹی نیٹ پہ چل رہے ہیں، ان کا شکر منائیں، آپ اپنی پرفارمنس ٹھیک کریں تاکہ لوگ آپ کی پرفارمنس کو جو ہے نا آپ کو خود نہیں بتلانا پڑے، لوگ خود جانیں۔ اور یہ سلسلہ ہو چکا ہے، دنیا نے مانا تھا جب میئر کراچی سید مصطفیٰ کمال تھے تو دنیا نے مانا تھا کہ دنیا میں شہر کراچی 12 ترقی کرنے والے شہروں میں شمار ہونے لگا تھا۔ آج کی صورتحال جناب آپ کے سامنے، آج کی صورتحال یہ ہے کہ صوبائی دارالحکومت جو شہر کراچی ہے وہ 4-5 بدترین شہروں میں شمار ہونے لگا ہے۔ آپ کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ کی پرفارمنس، آپ کے پاس 15 سالوں سے اقتدار موجود ہے اور اس کے بعد آپ نے اس پروونشل کیپٹل کا یہ حل کر کے رکھا ہوا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پارلیمان کے اندر بھی اور آج سے لے کے متعدد دفعہ ہماری لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم نہیں چاہتے، ہماری لیڈرشپ تو ہمیں یہ درج دیتی ہے کہ اگر کسی لیڈر کو آپ برا بولو گے تو جواباً آپ کے لیڈر کو بھی برا کہا جائے گا، آپ کے لیڈران کو بھی برا کہا جائے گا۔ تو ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر رہے ہیں، لیکن اب ایک برداشت کا پیمانہ ہوتا ہے۔ ہم نہیں بات کرنا چاہتے، پھر ہم شروع ہوں گے 1970 کے الیکشن سے۔ 1970 کے الیکشن میں شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ جو اس پیپلز پارٹی کی حکومت اور ان کے لیڈر نے جس کا شہید کا نعرہ لگا کے یہ آج تک ووٹ لیتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں، پھر ہم 1970 سے شروع کریں گے۔ پھر ہم جو انہوں نے وزیر داخلہ MKM کی بات کی، مشیر داخلہ، پھر ہم نصیر اللہ بابر سے شروع کریں گے کہ اس نے کس طرح اس کراچی حیدرآباد کے رہنے والوں کے ساتھ قتل ڈھائے۔ پھر ہم بات کریں گے، آپ کو بہت شوق ہے ڈان پڑھنے کا، ڈان پورا پڑھا کریں۔ پنڈی میں بے نظیر جاں بحق ہوتی ہیں اور جلتا کراچی ہے، 150 سے زائد بسیں، پیٹرول پمپ، بینک، پورا کراچی یرغمال۔ گلستان جوہر میں پولیس اسٹیشن میں ASI پولیس کو تک
نہیں چھوڑا, 5 لوگ شہید کر دیے گئے, درجنوں لوگ جو ہے وہ زخمی کر دیے گئے. اور 12 مئی کی تم لوگ بار بار بات کرتے ہو, اگر 12 مئی کے ہم اس کے اوپر پوری ایک یکسوئی سے اگر بات کرنا شروع کریں تو 12 مئی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو شخصیت جو تمہاری لیڈرشپ تھی وہ ملوث تھی. ایم کیو ایم نے تو اس بھڑکتی ہوئی آنکھ پر بھی پانی پھیرا ہے. ابھی ہم شروع کریں گے نا جب مجیب الرحمان کے ساتھ جو تم نے زیادتی کی, تم پاکستان, تمہاری لیڈرشپ پاکستان توڑنے والے لوگ ہو. تم بات کرتے ہو مصطفیٰ کمال صاحب پر, تو جو دنیا کے بہترین میئر قرار دیے گئے, تم 1.5 سال سے میئر رائج ہو. ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا, تم اس کے مرہون منت میئر بن گئے. ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کرنے کے بعد کراچی کو اپنے حساب سے ایڈمنسٹریٹو جیری مینڈرنگ کرنے کے بعد, تم زکات خیرات ہارس ٹریڈنگ کرنے کے بعد تم میئر بنے ہو. اور آج تم اپنی جو ہے وہ پرفارمنس بتانے کے بجائے تو اپنی اوقات میں رہو. ہم جب شروع ہوں گے نا, تم کیسے چیئرمین شپ سے ہٹائے گئے تھے, تمہارے اوپر پیٹیشن لگائی تھی, تم بورڈ آف چیئرمین تھے لا کالجز کے, تم کس طرح ہٹائے گئے تھے. پھر ہم شروع کریں گے نا تمہارے اوپر. تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب تمہارے ساتھ بیٹھے. تمہارے ساتھ پہلے میرے خیال سے ہم بھی بیٹھے تو ہمارے لیے بے عزتی کی بات ہے, لیکن اگر لیڈرشپ پہ بات کرو گے تو پھر میں یہ اراکین اسمبلی بیٹھے ہم تم سے بات کریں گے, تم مصطفیٰ کمال سے بات کرو گے. مصطفیٰ کمال وہ آدمی ہے, ایم کیو ایم کا وہ آدمی, صرف ایم کیو ایم نہیں دنیا میں اس کی تعریف کی گئی ہے. دنیا میں بہترین میئر کا ایوارڈ دیا گیا ہے. تمہارے اندر ہمت ہے, تم ریکارڈ توڑ دو پرفارمنس سے. تم آتے ہو بکواس کرتے ہو, 12 مئی کو یہ ہو گیا, 12 مئی کو یہ ہو گیا. یہ بے نظیر, یہ ڈان, یہ میں دکھا رہا ہوں, یہ صحافی حضرات بھی موجود ہیں, یہ گواہ ہیں کہ کراچی کو کس طرح اس وقت بھی ایم کیو ایم نے جو ہے وہ بھڑکتی ہوئی آنکھ کو پانی ڈالا. اور تمام کراچی کے علاقے, کوئی پیٹرول پمپ جلانے کے لیے نہیں چھوڑ, کوئی بینک تک کی بلڈنگ جلائی گئی. نہتے شہریوں کو تو چھوڑے, پولیس والوں تک کو یرغمال بنایا گیا. تو یہ پیپلز پارٹی کے دہشت گرد اس وقت کون لیڈر تھے, پھر ہم بتانا شروع کریں. ہم نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں آج کراچی پورا پیاسا ہے, آپ میئر کراچی ہیں, پورے کراچی میں ٹینکر مافیا کا راج ہے, آپ ٹینکر مافیا ختم کرائیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن آپ کے پاس رہ کیا گیا ہے کہ آپ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں, آپ وہی اٹھا کے 12 مئی کا لے کے آ جاتے ہیں. آپ ابھی بے نظیر کے قاتل تو پکڑا نہیں سکے. آپ بات کرتے ہیں اتنی دفعہ گورنمنٹ میں آپ رہے, اور آپ بات کرتے ہیں مصطفیٰ کمال پہ, ہماری لیڈرشپ پہ. اگر اس بار کی دفعہ اب اگر ہماری لیڈرشپ کو چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی, سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال بھائی, ڈاکٹر فاروق ستار بھائی اور دیگر مرکزی قائدین کے بارے میں اگر کوئی اس طرح کی لفظ ہرائی شروع کی گئی تو پھر ایم کیو ایم, میں بتا رہا ہوں کہ اب پیچھا کرے گی. اور ہم ہسٹری بتائیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے کراچی کو توڑا ہے, اور ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کے بعد کیسے مرہون منت. اور انشاءاللہ اگلی دفعہ جب ایم کیو ایم حصہ لے گی تو جس طریقے سے تم نے کراچی کو ڈیوائڈ کیا, تم ایک ایم پی کا الیکشن تو 2018 میں جیت نہیں سکے اپنے حلقے سے, اور تم پتہ نہیں کہاں سے کمانڈی سے جو ہے وہ جیتنے کے بعد جو ہے وہ الیکشن تم نے اپنی ریاستی مشین نے لگا کے یو سی کا ایڈمنسٹریٹر کے تم جو ہے وہ میئر بن گئے ہو. ابھی ہم چاہتے نہیں ہیں کہ اتنی بات جو ہے وہ آگے تک لے کے جائیں. پھر ہم الذوالفقار سے شروع ہوں گے, امن کمیٹی, ٹیپو, جو تم لوگ میجر جہانداد خان کو تم لوگوں نے کس طرح کیا, پھر نصیر اللہ بابر ہوم منسٹر تمہارے تھے, کہ تم نے کس طریقے سے کراچی کے اوپر, حیدرآباد کے اوپر جو ظلم تم لوگوں نے ڈھائے. پھر ہم ایک کر کے شروع کریں گے, اور پھر یہ پوری رات گزر جائے گی اور کئی جو ہے وہ دن گزر جائیں گے, تم لوگوں کے ظلم کی بربریت ختم نہیں ہوگی. کراچی کو پرفارم کر کے دو. ہم نے پارلیمان کے اندر بھی تمام اپوزیشن, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے 36 اراکین صوبائی اسمبلی نے آپ کی بیڈ گورننس کو ٹارگٹ کیا, جو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے. ہم نے تو لیڈرشپ پہ آپ کے اٹیک نہیں کیا, ہم نے تو آپ کی لیڈرشپ کو کچھ بھی نہیں بولا, لیکن آپ لوگ دہ تر پہ لیڈرشپ کے پیچھے پڑے ہوئے. ابھی علی بھائی نے بتایا کراچی دنیا کے بدترین رہنے والے شہروں میں شمار کیا جاتا ہے. بدترین, تم آگے ٹھیک کر دو, لوگ تمہارے ساتھ جڑ جائیں گے. ایم کیو ایم کو آپ پرفارمنس سے ہٹا دو. آج کیوں ایم کیو ایم دوبارہ جو ہے وہ مینڈیٹ لے کر آ گئی ہے, اور بلدیات میں ہمارے مرہون منت تم میئر بنے ہوئے ہو, ورنہ تم ایک کونسلر کی سیٹ بھی نہیں جیت سکتے. اپنی اوقات میں رہو, اپنی لمٹ میں رہو, اور جتنا ٹاسک دیا ہے نا پیپلز پارٹی نے, تم آفس میں جو ہے وہ جب صرف کرسیاں گرم کرتے ہو. ابھی تمہارا میں گلستان جوہر میں تم نے انڈر بائی پاس میں پیور لگائے, شرم کرو, ڈوب کے مر جاؤ. ایک بھی پیڈسٹرین برج تم نے نہیں بنایا ہے کہ وہاں پہ اسکول ہیں, بچے جو ہے وہ پیڈسٹرین برج پہ چڑھ کے جو ہے وہ اسکول جا سکیں. تم نے جو ہے وہ انڈر بائی پاس میں بھی, تو تمہاری پرفارمنس تو یہ ہے. تم نے سی سی ٹی وی کیمرے وہاں نہیں لگائے, تمہاری پرفارمنس یہ ہے. تو تم 2 نمبر آدمی ہو, اور اپنی اوقات میں رہنا. مصطفیٰ کمال تمہارے ساتھ بیٹھیں گے, یار تم انسان بنو تھوڑے سے.